بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ جی، ہم اپنے مدنی قاعدے کی آج انشاءاللہ تعالی پہلی تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات مفرد کی جمع ہے۔ مفرد یعنی کہ واحد، اکیلا۔ حروف مفردات کی تعداد 29 ہے، 29۔ جب ہم نے قرآن کے لیے تجوید کے لیے لفظ کو پڑھنا ہے تو ہم نے اردو لہجے سے اجتناب کرنا ہے۔ ہم نے بے، تے، سے نہیں پڑھنا، بلکہ عربی لہجے میں با، تا، سا ایسے حروف ادا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حال پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو حروف مستعالیہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مستعالیہ کہا جاتا ہے اور اردو میں موٹے حروف۔ ان حروف کا مجموعہ ہے خصا داغتیوں کس۔ یہ حروف ہیں خ، صاد، طاء، طا، ظ، عین، قاف۔ اس کے علاوہ 4 حروف ایسے ہیں جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جن کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ با، فا، میم، واو۔ اس کے بعد 3 حروف ایسے ہیں جن کو سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے، حروف صفیریہ۔ یہ ہیں ز، سین، صاد۔ اب ہم اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں پڑھوں گی، میرے ساتھ آپ نے رپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے مخرج کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان الفاظ کی ادائیگی کن مخارج سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف۔ اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا، بلکہ معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ الف۔ با، با۔ اس حرف کو ہم نے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا کرنا ہے۔ با، تا۔ اس حروف کو ہم نے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ادا کرنا ہے۔ تا، تا، سا۔ اس حروف کو ہم نے زبان کا سر یعنی زبان کو دانتوں سے تھوڑا سا باہر نکال کر ادا کرنا ہے۔ سا، سا۔ جیم۔ اس حروف کو ہم نے زبان کے وسط حصے سے ادا کرنا ہے، اس کے بالمقابل تالو سے۔ اس کی حرکت ہم نے اسی طرح لمبی کرنی ہے کیونکہ اس یا مدہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کو پڑھتے ہوئے اس کی ادائیگی آپ نے ایسے ہی کرنی ہے۔ جیم، ہا۔ یہ وسط حلق سے حرف ادا ہوگا۔ ہا، خو۔ یہ ابتدائی حلق سے لفظ ادا ہوگا۔ خو، خو۔ دال۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے ادا ہوگا۔ اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے تھوڑا سا پڑھنا ہے کیونکہ اس کی حرکت میں بھی الف مدہ آ رہا ہے۔ دال، دال، ذال۔ اس حرف کو ہم نے زبان کے سر سے ادا کرنا ہے، زبان کو دانتوں سے تھوڑا سا باہر نکال کر۔ ذال، ذال، رو۔ اس مفخم ادا کرنا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ رو، زا۔ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کی ہم نے سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے ادا کرنا ہے، جیسے اس طرح کی ہم نے سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے اس لفظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ زا، زا۔ اس کے بعد ہے سین، سین، شین، شین۔ اس کے بعد ہے حروف
صفیریہ میں سے ہی صاد، اس میں بھی ہم نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے، اور چونکہ یہ مفخم حرف ہے تو اس کو ہم موٹا ادا کریں گے، صاد صاد۔ اس کے بعد ہے حروف حافیہ، اس حرف کو بھی ہم نے مفخم موٹا پڑھنا ہے، اس حرف کو بھی ہم نے موٹا ادا کرنا ہے۔ منہ کو موٹے کی ادائیگی سے مراد ہے کہ منہ بھرا بھرا محسوس ہو اور زبان پیچھے سے ایلیویٹ ہو، یعنی تالو کی طرف اٹھے، داد۔ اور اس حرف کو ہم نے اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا کرنا ہے، زبان کی کروٹ سے شروع کر کے، داد داد داد۔ اس کے بعد ہے تو، اس حرف کو ہم نے مفخم پڑھنا ہے، اس حرف کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، اور زبان کی نوک سے اس حرف کی ادائیگی ہوگی، تو۔ اس کے بعد ہے ز، یہ زبان کے سر سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے، زبان کا سرا تھوڑا سا باہر نکال کر، ز ز، ساتھ اس کو پر پڑھا جائے گا، ز۔ اس کے بعد ہے عین، یہ وسط حلق سے لفظ ادا ہوگا، عین عین غین، یہ لفظ ابتدائی حلق سے ادا ہوگا، غین۔ اس کے بعد ہے حروف شفویہ میں سے فا، یہ حرف آپ نے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگا کر ادا کرنا ہے، فا فا، قاف، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے، قاف کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، اور اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کاف لام، یہ زبان کی نوک سے حرف ادا ہوگا، لام میم، یہ حروف شفویہ ہے، دونوں ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوگا، میم نون نون واو، یہ بھی حروف شفویہ ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، واو۔ اس کے بعد ہے ہ، اس کی آواز آپ نے تھوڑی سی ہیویئر نکالنی ہے، اور اس کو اقصی الحلق سے ادا کرنا ہے، حلق کے آخری حصے سے، ہ ہ، حمزہ، یہ حرف بھی اقصی الحلق حلق کے آخری حصے سے ادا ہوگا، حمزہ۔ اس کے بعد ہے یا یا۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تختی بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔